السلام علیکم دوستو، ندیم احمد حاضر ہے اپنے نئے بلاگ کے ساتھ اپنے چینل کھٹی میٹھی باتوں میں۔ دوستو، میں تو عاجز آ گیا ہوں پاکستان کی سیاست سے۔ پتہ نہیں آپ لوگ ابھی بھی اس میں دلچسپی لیتے یا نہیں۔ بھات بھات کی بولیاں، روزانہ بدلتے رنگ، عدلیہ، سیاسی پارٹیاں، مقتدرہ حلقے اور پریشان عوام۔ عجیب کہانی ہے۔ 14 اگست کی آمد ہے۔ بہرحال بات تو کرنی پڑے گی، مسائل ہیں تو دیکھنا پڑے گا۔ بنگلہ دیش کی مثالیں آپ کے سامنے، تو ان بہت سارے موضوعات ہیں۔ منصور علی شاہ صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ حکومت کتنے دن چلے گی؟ ٹیکنوکریٹس کی حکومت آ رہی ہے یا نہیں؟ تو ان تمام موضوعات پر بات کریں گے۔ ساتھ ہی عمران خان صاحب کیوں معافی مانگنے، مشروط یا غیر مشروط معافی مانگنے پہ بات کر رہے ہیں، تو ان تمام موضوعات پر ہم بات کریں گے، کیونکہ تبصرہ تو ایک ہی ہوگا جس میں تمام باتیں آپ کو بتائی جائیں گی۔ آگے بڑھنے سے پہلے درخواست کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کا جو بٹن آتا ہے اس کو کلک کیجئے، اس کے بعد جو آپشنس آتے ہیں اس میں آل ویڈیوز کو سلیکٹ کیجئے۔ باتیں میری پسند آتی ہیں تو لائک ضرور کیجئے، کامنٹ ضرور دیجئے، ہم کامنٹ کا سیکشن کبھی نہیں بند کرتے، اور ساتھ میں اپنے دوستوں احباب وغیرہ کو میرے چینل کو شیئر کیجئے۔ تو سر، تجزیہ کیا ہے؟ اتنے سوالات آپ لوگوں نے کیے، کیا ہونے والا ہے بنگلہ دیش میں، جو ایک طریقے سے انقلابی سمجھیں، جو آیا ہے، جو بڑی تبدیلی آئی ہے۔ الیکٹڈ وزیر اعظم کو، ناٹ سلیکٹڈ بٹ الیکٹڈ وزیر اعظم کو بھاگنا پڑا ہے، یعنی کہ حسینہ بھاگ گئی تو اس کا کیا ہوگا، مطلب کیسے ہوا، اس کے اثرات پاکستان پہ کیا پڑیں گے، پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہوتا، اور کیا حکومت کے بارے میں پیش گوئی، عمران کے پاور میں آنے کی پیش گوئی، اور منصور شاہ رہیں گے یا قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن ملے گی، ان سب کا احاطہ کرتے ہیں۔ دوستو دیکھیے، پاکستان پہ بنگلہ دیش کی جو موومنٹ اسٹوڈنٹ کی تھی اور جو کامیاب ہوئی ہے، اس کے اثرات پڑیں گے؟ بالکل نہیں۔ وجوہات یہ ہیں کہ بنگلہ دیش ایک قوم ہے، ایک زبان ہے، ایک کلچر ہے۔ یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ پاکستان 4 صوبے ہیں، چاروں کا ڈیفرنٹ کلچر ہے، چاروں کی زبان ڈیفرنٹ ہے، اور چاروں کے ذہن میں تضاد ہے آپس میں، اور اس کی بھی وجوہات ہیں کہ مقتدر حلقوں نے کس طریقے سے ان کو کنٹرول کیا ہوا ہے، چھوٹی صوبے کو کس طرح کیا ہوا ہے، اس سے تھوڑے بڑے کو کس طرح کیا ہوا ہے، شراکت میں صوبے کس طرح شیئر کرتے ہیں، ان کو کیا پرسنٹیج ملتی ہے۔ تو پاکستان ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ طریقے سے جغرافیائی حیثیت میں موجود ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے، بنگلہ دیش میں ہمیشہ سے تاریخی حقیقت ہے کہ جمہوریت پسند لوگ رہے ہیں، تعلیم بہت زیادہ رہی ہے، اور انہوں نے جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ وہاں پہ فوج نے کنٹرول کرنے کی کوشش ضرور کی ہے، لیکن اتنی کامیاب نہیں رہی۔ تو ایک تو پرانی ہسٹری دیکھ لیں کہ وہاں پہ کانگریس کی جو ہے، وہ کانگریس کہہ رہا ہوں، مسلم لیگ کی بنیاد بھی رکھی جاتی ہے۔ مسلم لیگ کے بانیوں میں جو ہے وہ ان کے لوگ شامل ہوتے ہیں،
بنگال کے لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. وہاں کے جو پہلے انتخابات ہوتے ہیں 47 سے پہلے، اس کے اندر پہلی مسلم لیگ کی حکومت بھی وہاں قائم ہوتی ہے، اور سب سے پہلے پاکستان کی قرارداد بھی ان کی وہ پیش کرتے ہیں بنانے کی. سب سے پہلے جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں پاکستان میں شمولیت کا. تو مطلب یہ ہے کہ وہ شروع سے ہی بہت پڑھے لکھے اور بہت جمہوری اور باشعور لوگ رہے. دوسرے نمبر پہ جب مجید الرحمان کو گئے، مطلب پاور میں آ گئے اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، اس کے باوجود بھی فوج نے صرف جب مجیب کو مارا، ان کے خاندان کو ہلاک کیا اور پاور میں آئے، لیکن وہ چل نہیں سکے اور الٹیمیٹلی جمہوریت کی طرف جانا پڑا. دن آئے ہیں وہاں پہ، کبھی ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنی، ججز کی سربراہی میں پھر چلی، اس کے بعد پھر انتخابات کرائے گئے. انتخابات کا تسلسل ہے، وہاں کے لوگ برداشت نہیں کرتے. تو وہاں پہ فوج کا رول ضرور رہا ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں رہا جتنا پاکستان میں. پھر وہاں پہ جتنی بھی تحریکیں تھیں ڈھاکہ یونیورسٹی سے اٹھتی رہیں، اور بڑی بڑی تحریک وہاں اٹھی. آزادی کی تحریک جو چلی پاکستان کے علیحدگی کے لیے، اس کا آغاز بھی وہیں سے ہوتا ہے. اردو کو جب قومی زبان بنایا گیا قائد اعظم نے، اور بنگالی زبان کو نہیں بنایا، تو اس کے خلاف جو تحریک چلی، مطلب بڑی منظم تحریکیں، بڑے زبردست لوگ. پاکستان کا المیہ دوسرا ہے. پاکستان میں شروع سے ہی جب پاکستان تقسیم ہوا، تو اس میں جو علاقے آئے، اس میں زیادہ تر وہ علاقے ہمارے مشرقی پنجاب کے آئے، مطلب مغربی پنجاب کے لیے، جن کو جو ہماری طرف آئے مشرقی، تو ادھر رہ گیا انڈیا کی طرف. تو وہ تمام لوگ جو ہیں، اس میں سے 18 ڈویژن ایسے تھے جو کہ فوج، وہاں کے جو لوگ رہتے ہیں، جو برادریاں رہتی ہیں، وہ زیادہ تر فوج میں جاتے ہیں، ان کے بچے. تو یہ اس لیے 18 ڈویژن فوج جو تھی نا، وہ یہ پاکستان کی طرف آ گئی. جب تقسیم ہوا 47 میں انڈیا اور پاکستان، تو کہتے ہیں کہ آدھا کے قریب جو ہے نا ڈویژن فوج جو پاکستان کی چھوٹا تھا، یہاں پر آ گئی، اور وہ سب ان کا تعلق صوبہ سرحد اور صوبہ پنجاب کے علاقوں سے ہے. تو اتنی بڑی فوج آ گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ پھر وہ فوج کا کنٹرول رہا. پاکستان میں کبھی نہ آئین بن سکا. 56 کا آئین کی کیا حالت ہوئی، اس کی حالت ہوئی. اور اس کے بعد سے اسکندر مرزا، پھر ایوب خان، پھر ضیاء الحق، پھر یحییٰ خان، پھر ضیاء الحق، پھر مشرف. تو ہمیشہ فوج کا اقتدار رہا ہے. 40 سال کے قریب فوج کنٹرول میں رہی. تو اس کی وجہ سے اس کا بڑا اثر رسوخ ہے. اور اس کے بعد جن عرصوں میں نہیں رہی، تو اس کے بیہائنڈ دا کرٹن وہی تھے. ابھی بھی جو حکومت ہے، تو ٹیکنیکلی جو بھی حکومت ہوتی ہے، چاہے عمران خان کو جتوا لیں، چاہے نواب شہباز کو بنا لیں، وہ پیچھے سے ڈوریاں وہی لاتے ہیں. کنٹرول ان کا ہی ہوتا ہے. ان کا ایک ہی نعرہ ہے کہ جو ہے نا جغرافیائی سرحدیں کہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ملک کہنا ہے اقتصادی سرحدیں، ان کی بھی ذمہ داری ہماری ہے. تو وہ کنٹرول کرتے ہیں. بڑا منظم طریقے سے ان کا کنٹرول ہے. اور وہاں پہ جتنے سیاستدان بھی پیدا ہوتے ہیں، تو وہ فوج ہی کی وطن سے جنم لیتے ہیں. اور سوائے کہ کچھ دور آپ کہہ لیں کہ جب مشرقی پاکستان الگ ہوا اور مورل ڈاؤن ہوا فوج کا، تو اس میں کچھ بھٹو صاحب تھوڑے، ہم آزاد کہتے 2-3 سال انہوں نے آزادی کے گزارے، اپنا کنٹرول کم کیا فوج کا، لیکن الٹیمیٹلی ان کو بھی جو ہے وہ ہٹا دیا گیا. ضیاء الحق نہیں تختہ الٹا، فوج دوبارہ پاورفل اور منظم ہو گئی. تو کہنے کا اس کے بعد سے تو پھر آج تک پلٹ کے نہیں دیکھا انہوں نے. پھر انہوں نے کہا وہ غلطی ہی نہیں کی، اور ٹوٹل کنٹرول ہے. تو اس میں جتنا ہم لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں جی یہ ہوگا، یہ تحریک چلے گی، ایسا کچھ نہیں ہونے والا. نہ کوئی تحریک چلنی ہے، نہ تحریک چلے گی.
سیاستدان لڑیں گے جو انہی کے اپنے ہیں. اگر عمران بنتا ہے تو وہ بھی فوج کا آدمی. ہلکی پھلکی جھڑپیں ہو جاتی ہیں, کبھی آپ کسی کو ہٹا دیتے ہیں اپنی بندے کو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے صاحب, تو کچھ مغلظات بکنے لگتا ہے کہ یار مجھے کیوں ہٹایا یہ کیا, لیکن وہ صرف ان سرکردہ لوگوں کے خلاف بات کرتا ہے جنہوں نے اس کو ہٹایا ہے. باحیثیت ادارہ فوج کے خلاف بات نہیں کرتا, کیونکہ اس کی جڑیں وہیں سے, اس کی بنیاد وہیں سے, وہ پیدا وہیں سے ہوا ہے, اس کا نطفہ وہیں سے. شہباز شریف ہوئے, نواز شریف ہوئے, تو سب لوگ اسی طریقے سے ہوتے ہیں. تو یہ کہانی ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. تو پاکستان میں تو ایسی کوئی تحریک نہ آ سکتی ہے, نہ کچھ ہو سکتا ہے. بہرحال جھڑپیں چلتی رہیں گی آپس میں. جیسے ہی والا گروپ چلا جائے گا جو عمران کے مخالف ہے, تو دوسرا گروپ آئے گا تو وہ عمران کو گلے لگائے گا. تو یہ آنا جانا ہے. پھر یہ بھی کمپرومائز کر سکتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے یار, ہم نے تمہیں ہٹا کے ان کو لگایا تھا, یہ بھی اپنے تھے لیکن ان سے نہیں چلا, تمہیں کرتے, تم بھی اپنے ہو. تو یہ اپنے اپنوں کی کہانی ہے, اس میں جمہوریت نہیں ہے. پاکستان میں کبھی بھی جمہوریت نہیں رہی. پاکستان میں ہمیشہ کنٹرول جمہوریت ہوتی ہے, ورنہ پھر آمریت ہوتی ہے. تو پاکستان کو وہاں سے مقابلہ نہیں کر سکتے بنگلہ دیش سے. تو اس کے کوئی اثرات یہاں پڑنے والے نہیں. اب دوسری طرف چلتے ہیں کہ عمران خان صاحب ایسے بیان کیوں دے رہے ہیں. میں نے کہا تھا کہ بات چیت چل رہی ہے, بات چیت پس پردہ چل رہی ہے. بڑے اہم لوگ مقتدرہ حلقوں کی جانب سے بات چیت میں شریک ہیں, بات چیت چل رہی ہے. تو عمران خان صاحب کو مشورہ دیا گیا ہے کہ کوئی تھوڑا نرم گوش اختیار کریں, تھوڑا سا پیچھے ہٹیں, تو تاکہ وہ لوگ بھی پیچھے ہٹیں. تو کمپرومائز ہونے جا رہا ہے, اور یہ کمپرومائز آپ کو دسمبر کے اینڈ تک نظر آ جائے گا, اس کے نتائج. اب بات ہو رہی ہے کہ نئے الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے, تو یہ بڑی اہم بات ہے. نئے الیکشن پہ بھی گھپلا آ گیا. پہلے تیار تھی مقتدر حلقے اور بات ہو گئی تھی. اب تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں, اکنامیکل حالات اتنے خراب ہیں کہ ہم ایک اور الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتے کہ پتہ نہیں کون جیتے, پھر ہمیں لمبی داندھی کرنی پڑے, پھر چکر ہو تو ہم اس چکر میں نہیں پڑتے. کم از کم 4 سال یا 5 سال کے لیے ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنا دی جائے. تو یہ باتیں ایوانوں میں چل رہی ہیں, اور سرگوشیوں میں کہی جا رہی ہیں, زیر لب کہی جا رہی ہیں. اور یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید جنوری فروری تک اگر معاملات نہیں صحیح ہوئے, اقتصادی طور پہ عوام کو ریلیف نہیں ملا, یا سوشل میڈیا پہ ٹوٹل کنٹرول نہیں ہو پایا, تو پھر یہ ہے کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت قائم کی جائے گی, اور اس میں عدلیہ کو بھی شیئر دیا جائے گا, جب بنگلہ دیش فارمولہ جو کہلاتا ہے. تو یہ ہے جیسے اب وہاں پر بنا دیا گیا ہے کہ ابھی انتخابات نہیں ہوئے, اب بری حکومت قائم کر دی گئی ہے بنگلہ دیش میں, اور ایک ٹیکنوکریٹس کو جو کہ نوبل انعام یافتہ ہیں ان کو اس کا ہیڈ بنایا گیا ہے. تو دیکھیے اب وہاں منسٹریاں کون سی آتی ہیں, فوج کیسے اپنے لوگوں کو کرتی ہے, عدلیہ کو کیا رول دیا جاتا ہے, اور فوج بیرکوں میں جاتی ہے یا صرف کنٹرول کر کے اس حکومت کو چلاتی ہے. نظر آتا ہے کہ وہ کنٹرول کر کے چلاتی ہے. فوراً ہی ان لوگوں نے جو وہاں کے وحید الزمان صاحب ہیں جو کہ فوج کے سربراہ ہیں بنگلہ دیش کے, انہوں نے فوری طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ٹھگا ٹھگ تبدیلیاں کر کے فوج میں پورا کنٹرول اپنے گروپ کا کر لیا ہے. کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ میں تو حسینہ واجد کا آدمی ہوں, ان کی کزن سے میری شادی ہوئی ہے, یہ ہے. اور تو ایسا نہ ہو کہ فوج میں جو مخالف گروپ ہے, جو طلبہ کے ساتھ گروپ تھا, جس کے پریشر میں پھر میں نے جو اس کو ہٹانا پڑا مجھے حسینہ کو, تو وہ کہیں مجھے نہ الٹ دے. تو انہوں نے فوری طور پہ وہ تمام گروپ کی جو کہ ایکچولی اسٹوڈنٹ کے ساتھ تھا یا حسینہ واجد کے خلاف تھا, ان سب کی چھٹی کر کے اپنے گروپ کو مضبوط کیا ہے. لگتا ہے کہ بڑے ارادے ہیں ان کے, لیکن وہ سامنے نہیں آئیں گے, وہ بری حکومت کو چلوائیں گے. تو یہی صورتحال پاکستان کی ہے. تو پاکستان میں یہ چیزیں تو ہونے جا رہی ہیں, لیکن وہ بری حکومت مجھے نظر آ رہی ہے, ایک ٹیکنوکریٹس کی حکومت نظر آ رہی ہے. فروری کے مہینے تک میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کچھ ہونے والا ہے, کیونکہ انتخابات ہونے تھے, سب کچھ طے تھا, لیکن کچھ باتیں طے نہیں ہو پائیں, فائنل نہیں ہو سکی. اس میں یہ تھا کہ عمران خان صاحب 5 سال کے لیے پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے, الگ ہو جائیں گے, الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے. اس پہ وہ تیار نہیں تھے. تو الٹیمیٹلی پھر اس کا فارمولہ بری حکومت کی طرف جانے کے لیے کیا جا رہا ہے. دیکھیے حالات روز تبدیل ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا تبدیلی ہو جائے.
اب رہی منصور علی شاہ صاحب کی بات، جی ہاں اوپر تول رہے ہیں، وہ بننا چاہتے ہیں، ان کی بڑی خواہش ہے کہ میں بنوں سپریم کورٹ کا ہیڈ، اور اس کے لیے وہ سارے کام کر رہے ہیں جو کرنے ہیں، اپنے اثاثے بھی ظاہر کر رہے ہیں، اور جو بھی ہے ان ساری چیزیں کر رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، باہر کے لوگوں سے مل رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اپنے بیانات دے رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں، اور وہ بالکل تیار ہیں قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینے، یعنی کہ تمام ججز کو 3 سال کے ایکسٹینشن دینے والی کہانی مجھے لگتا ہے کہ دم توڑ رہی ہے۔ یہ کہانی گھڑی گئی تھی، یہ حقیقت تھی خدا جانے، لیکن اس کو بڑا پروپیگیٹ کر گیا قاضی صاحب کو بدنام کرنے کے لیے، بڑا چلائی گئی اس کی۔ ہمارے دوست ہیں جو کورٹ کو کور کرتے ہیں، ان لوگوں نے کافی زیادہ اس کو اچھالا اور بڑی تیر برسا ہے قاضی فائز صاحب کی شخصیت کو داغدار کیا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ کیوں اپنی بدنامی لیں گے۔ تو انہوں نے پہلے بھی منع کیا تھا اٹارنی جنرل کے تھرو گورنمنٹ کو کہ میں ایکسٹینشن لینا نہیں چاہتا، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ اب ایکسٹینشن لینے کے پہلے بھی حامی نہیں تھے اور شاید اب بھی حامی نہیں ہیں۔ باقی واللہ عالم بالصواب پاکستان میں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے وہ صورتحال جو نظر آ رہی ہے۔ عمران خان صاحب ہیں فارم میں ہیں، انہوں نے اپنے تمام لیڈروں سے کہا ہے جو چھپے ہوئے ہیں کہ باہر آ جائیں، 13 اگست کو مظاہرے کریں، طاقت کا مظاہرہ کریں، یہ کریں۔ تو ظاہر بات چیت تو چل رہی ہے، تھوڑے سے نرم بھی ہو رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ظاہر پارٹی کو بھی منظم کرنا ہے، کیونکہ آنے کے بعد پارٹی کو ہی ان کی اصل چیز ہوتی، پارٹی ختم ہوگی تو کیا ہوگا۔ اس کے لیے بڑی محنت کر رہے ہیں اور بیانات بھی دے رہے ہیں، اور لوگوں کو تھوڑا سا وہ بھی کر رہے ہیں، فوج کو بھی اشارہ دے رہے ہیں، مقتدر حلقوں کو بھی، اور جو بات چیت چل رہی ہے ان کو بھی سیٹسفائی کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، دیکھیں آپ کے کہنے پہ لفظ معافی کہا تھا ISPR والوں نے کہ معافی کے بارد نہیں ہوگا، تو میں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں مانگنے میں تیار ہوں گا، ثابت ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، غلطی ہوئی ہے تو غلطی کی معافی تو مانگ لیں گے، اگر ثابت ہو جاتا ہے تو یوٹن ہے، یوٹن لیا جائے گا۔ وہ بس یہ چاہ رہے ہیں کہ فوج میں ہمدردی تو ہے ان کے لیے، ظاہر انہیں کے وطن سے پیدا ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ دوبارہ چاہتے ہیں کہ یار یہ جو مخالف گروپ آ گیا ہے تھوڑا سا مضبوط ہو گیا اوپر، وہ تھوڑا سا نرم ہو جائے تو گل مک جائے گی۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا ان کو کہ ایک دفعہ عیسیٰ چلے جائیں گے اکتوبر 18 یا 20 کو، اور ادھر سے ٹرمپ کی جیتنے کے چانسز ہیں نومبر میں، لیکن اب چانسز تھوڑے کم ہو رہے ہیں، تو یہ شاید عمران خان صاحب کو پریشانی ہو رہی ہے کہ ٹرمپ شاید نہ جیت پائے۔ مقابلہ بہت ٹف ہو گیا ہے، کملا ہارس جو ہے وہ بہت تیزی سے اپنی مقبولیت حاصل کر رہی ہیں، کیونکہ وہاں پہ صرف 7 اسٹیٹ کا کہانی ہے، باقی اسٹیٹ تو ڈیوائیڈڈ ہے، پتہ ہے کہاں سے کس کی، کون ڈیموکریٹ کی ہے، کون سے ریپبلکن کی ہے۔ صرف جو ہے 7 اسٹیٹ ایسی ہیں جو سوئنگ ہیں، کبھی وہ ڈیموکریٹس کی طرف جاتی ہیں اور کبھی جو ہے وہ ریپبلکن کی طرف، تو ان پہ سارا دار و مدار ہے، اس پہ یہ محنت کر رہی ہیں۔ باقی تو ابھی 3 مہینے باقی ہیں، ہاں پتہ نہیں کون جیتتا ہے کیا ہوتا ہے، لیکن چانسز یہ کہ مقابلہ بڑا کانٹے کا ہے، اور ٹرمپ جو بہت آگے چلے گئے تھے وہ دوبارہ نیچے آ گئے ہیں، برابر کا مقابلہ چل رہا ہے، نیک ٹو نیک فائٹ۔ ادھر نشرت لباس صاحب ابھی تک ٹھنڈے ہیں، خاموشی ہے، کوشش کر رہے ہیں، پارٹی بنا رہے ہیں، لیکن ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یار پہلے تو یہ مقتدر حلقوں کا ہی پتہ لگے نا وہ کیا چاہ رہے ہیں۔ اگر وہ عمران کو چاہ رہے ہیں تو ظاہر کراچی پھر ان کو تشتری میں دیں گے تو میرا کیا بنے گا۔ تو ابھی تک حالات کلیئر نہیں ہیں، لوگوں سے ان کی بات چیت ہو رہی ہے، لیکن پارٹی کا ابھی تک اعلان نہیں کیا، پھر ان کو تاکہ انتخابات دسمبر میں ہو جائیں گے، لیکن ابھی تک انتخابات کا بھی معاملہ ڈاواں ڈول ہے۔ اب تو فروری کی بات ہو رہی ہے، پھر ٹیکنوکریٹس حکومت کی بات ہو رہی ہے، تو وہ بھی تھوڑے سے ٹھنڈے ٹھور ہو گئے، خاموش ٹھنڈے۔ انڈر گراؤنڈ تو بات ہو رہی ہے ان کی، پس پردہ لوگوں سے بات کر رہے ہیں، شامل کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ کیونکہ حالات پہ ہے نا یار، اگر وہی نہیں چاہے گا، پی آئی نہیں چاہے گا تو پھر سواگن کیسے بنیں گے؟ تو پی آئی تو ہمارا مقتدر حلقہ ہے، تو اگر وہی نہیں چاہے گا تو کیا ہوگا؟ وہ بھی خاموشی ہے۔ تو دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اور پاکستان میں تو بس ایک ہو کا عالم ہے، لوگ پریشان بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی منظم تحریک نہیں ہے، کوئی منظم بات نہیں ہے، اور پھر جس طرح ڈیوائیڈڈ ہے پاکستان، تو اس طریقے سے تو کوئی تحریک اٹھ بھی نہیں سکتی۔ تو بس اب یہ چلتا رہے گا، اب لشٹم پشٹم کی حکومت 4 مہینے چلے، 6 مہینے چلے، پھر ٹیکنوکریٹس کی حکومت کو یہ چلانے کی کوشش کریں گے۔ اس میں یہ ہوگا کہ بھئی
پی ٹی آئی بھی کہہ سکتے، ان کے بھی کچھ لوگ لے لیں گے ٹیکنوکریٹ جن کو، وہ نامزد کریں گے، کچھ نون لیگ کے، کچھ پی پی کے لے لا کے وہ کر دیں گے کہ یار سب کی نمائندگی ہے، لیکن حکومت پارٹی کسی کی نہیں ہے، تو آپس میں مت لڑو، قوم کو بچاؤ، اقتصادی حالات کو بحال کرو۔ تو دیکھیں کیا ہوتا ہے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔